السلام علیکم لسنر، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سچی کہانیوں کے سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں جس کا عنوان ہے آدھا بٹن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ کرن نے بجھے بجھے انداز میں سپہر کے وقت فارم ہاؤس کی عمارت کی ایک کھڑکی سے باغیچے میں جھانکا۔ سرسبز و شاداب پرندوں اور رنگ برنگ کے کھلے ہوئے پھولوں سے اس کی نگاہ گزرتی ہوئی سامنے جامن کے بڑے درخت کی ایک شاخ پر جا کر اٹک گئی۔ وہاں ایک بڑی سی چڑیا اپنے بچوں کو دانہ کھلاتی اور پیار کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ کرن کے ننھے منھے منہ سے ایک سرد سی آہ نکل گئی۔ اس کی سورج خان سے شادی کو ہوئے 5 سال گزر چکے تھے، لیکن وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ اس کا خامند سورج خان ایک امیر آدمی تھا۔ رائے ونڈ روڈ پر واقع زرعی فارم کے علاوہ شہر میں ایک ہوٹل بھی تھا جس سے معقول آمدنی اسے ہر ماہ حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ سورج خان نے اسے اس خوبصورت پرفضا اور دلکش ماحول میں زندگی کے تمام لوازم فراہم کیے تھے، لیکن اولاد کی کمی سے وہ بجھ سی جاتی۔ زندگی کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے تھے۔ جس طرح وہ حسین و جمیل تھی، اسی طرح سورج خان بھی خوبصورت، سڈول اور روشن چہرے کا انسان تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کرنے کے بعد لو میرج کر لی تھی۔ اس کا اپنا تعلق غریب گھرانے سے تھا، جہاں کرن غربت کے اندھیرے میں ڈوبی رہتی تھی۔ اب وہ اپنے والدین کی کچھ نہ کچھ مدد کر دیا کرتی تھی۔ سورج خان کو شہر کا شور شرابہ ہاؤ ہو پسند نہیں تھا، اس لیے شادی سے پہلے ہی وہ یہ زرعی فارم خرید چکا تھا جہاں کسان اور مالی سبزیاں اگا کر مالی منفعت پہنچا رہے تھے۔ فارم سے عمارت میں آنے والے مالی، دودھ لانے والا قوالا اور اس کا رکھا ہوا ملازم لڑکا چاند خان، جسے وہ چاند بابو کہا کرتی تھی، سبھی باادب اور بااخلاق تھے۔ چاند خان بڑا خوبصورت، ہنسمکھ اور زندہ دل نوجوان تھا جسے اس نے خود گھر کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے 5 سال پہلے ملازم رکھا تھا۔ اس کے والدین بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ وہ اسے اپنی ماں ہی سمجھتا تھا۔ جب وہ ملازم ہوا تو 13 برس کا تھا اور اب 18 کا ہو گیا تھا۔ بے اولادی کے علاوہ شک کا ایک کانٹا کبھی کبھی اس کے دل میں چبھنے لگتا تھا۔ اس کا شوہر سورج خان کبھی کبھی چاند خان پر برس پڑتا تھا۔ وہ چاند کے اور اس کے ماں بیٹے جیسے تعلق کو شک کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اپنے شوہر کی یہ حرکت اسے بڑی ناگوار معلوم ہوتی تھی۔ وہ شادی سے پہلے میاں بیوی کے رشتے کو مضبوط تصور کرتی تھی، لیکن اب اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ مرد کی ذات اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، صرف ظاہری خول ہی مضبوط معلوم ہوتا ہے۔ چاند خان ان کے فارم سے کچھ فاصلے پر مین روڈ کی طرف جانے والے راستے پر ایک ٹیلے پر رہنے والے کارپینٹر سے اس کے لیے لکڑی کی خوبصورت میزیں اور کرسیاں بھی اپنی تنخواہ میں سے خرید کر لایا تھا، جس کی اجرت اس نے ضد کر کے اس کی جیب میں ڈال دی تھی۔ سورج خان کو ایسی ہی باتوں سے جلن ہوتی تھی کہ کہیں وہ اس کی بیوی کو نہ پھسلا لے، اس کی تنہائیوں کا ساتھی نہ بن جائے۔ حالانکہ اس نے خود مسز سورج ہونے کے حوالے سے ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ چاند خان کے خوبصورت ہونے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ جنسی جذبات جگہ لیے جائیں۔ وہ اس کے لیے ملازم ہی تھا، صرف ماں کی ممتا سے محروم تھا، اس لیے اس کے ساتھ خوش ہو کر ہنس اور بول لیا کرتا تھا۔ اس کا خامند بھی اس کے لیے ایک اچھا جیون ساتھی تھا۔ وہ خامند سے ہر لحاظ سے خوش تھی۔ اولاد نہ تھی تو اس میں اس کا بھی کوئی قصور نہ تھا۔ سورج خان اور وہ دونوں اپنا طبی معائنہ کروا چکے تھے، لیکن کوئی بھی نقص سامنے نہیں آیا تھا، لہٰذا خدا کے ہاں سے ہی مہمان کے آنے میں دیر تھی۔ سورج خان کو تازہ گلاب کے سرخ پھول بڑے اچھے لگتے تھے، لہٰذا وہ خود اپنے ہاتھ سے سورج خان کے بیڈ روم اور ڈائننگ ہال، جس میں وہ اس وقت صوفے پر بیٹھ چکی تھی، گلدان میں بڑے بڑے سرخ پھول سجائے تھے۔ سورج خان گھر لوٹنے والا تھا۔ وہ گھڑی دیکھتی ہوئی اس کی منتظر تھی۔ وہ آج شام کافی دنوں کے بعد فلم دیکھنے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں لگی کھانے کی میز پر گرم کھانا برتنوں میں ڈھکا ہوا تھا۔ کرن نے رخ موڑ کر دائیں جانب دیوار پر نصب LCD اسکرین پر کیبل کا ایک چینل لگایا تو ایک انگریزی فلم کا المیہ سین دکھائی دے رہا تھا۔ ایک نوجوان بستر مرگ پر تڑپ رہا تھا۔ ڈاکٹر نفی میں سر ہلاتے ہوئے دور ہٹ چکے تھے۔ لڑکے کی ماں لڑکے سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ لڑکا خوبصورت اور نوخیز تھا، ماں کی زندگی کا واحد سہارا۔ جب اس نے آخری ہچکی لی تو اس کی ماں صدمے سے بے ہوش ہو گئی، جسے نرس اٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے گئی۔ عین اسی لمحے کرن کی محویت ٹوٹ گئی۔ اس لمحے باغ سے کسی پرندے کی دردناک آواز سنائی دی۔ ایک لمحے کے لیے
اس کی توجہ کھڑکی کی راہ سے باغ کی جانب ہوئی۔ پھر اطلاعی گھنٹی کی جل ترنگ نے اسے صوفے سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی راہداری میں داخل ہو کر خارجی راستے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا خامند سورج خان اپنی لمبی کار میں دروازے پر اس کا منتظر تھا۔ اس کا خامند یہ چاہتا تھا کہ اس کے لیے بیرونی گیٹ ملازم کی بجائے اس کی بیوی کھولا کرے۔ اس نے یہ ڈیوٹی بخوشی اپنے ذمے لے لی تھی۔ چنانچہ وہ لمبی روش پر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھتی چلی گئی۔ روش کے دونوں جانب خوشنما پودوں کی شاخوں پر رنگا رنگ پھول ہوا میں جھومتے مسکرا رہے تھے۔ آج اس نے چلتے ہوئے پھولوں کی شادابی اور رنگینی پر نگاہ ڈالی تو خلاف معمول اسے خوشی نہ ہوئی۔ اداسی اور اضملال کی ایک کیفیت نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اس کے دل کی دھڑکن نامعلوم کیوں تیز سی ہو گئی۔ شاید فلم کا منظر اور باغ میں تڑپتے پرندے کی راہ اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ اس نے گیٹ کھولا، ایک طرف ہٹی۔ سورج خان کی نئی ٹویوٹا کرولا بڑی شان سے اندر داخل ہوئی۔ کرن نے گیٹ بند کیا، مڑ کر گاڑی کے قریب آئی۔ سورج خان نے دروازہ کھولا، باہر نکلا تو کرن دھک سے رہ گئی۔ سورج خان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ خوف اور باطنی ہی جان سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ پھیلی ہوئی آنکھوں میں دہشت سمٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود گلابی رنگ کا پیکٹ پھسل کر نیچے فرش پر گر پڑا۔ وہ گردن جھکا کر 2 قدم چل کر نڈھال سا پھٹی پھٹی نظروں سے کرن کو دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ تھر تھرائے، پھر مزمحل سی آواز نکلی، وہ جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ کیا؟ کرن نے خامند کے قریب جا کر غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کیسے بتاؤں کیا ہو گیا؟ ہوا کیا ہے؟ کرن نے سورج کا بازو تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ اس نے پھر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ آخر بات کیا ہے؟ کرن نے ٹھوکر مار کر پیکٹ کو کچھ دور دھکیل کر پوچھا۔ ظلم ہو گیا، ظلم، سورج نے پھٹے ہوئے لہجے میں کہا اور پھر سر تھام لیا۔ کیا ہو گیا میرے سرتاج؟ آخر کیا ہوا ہے جو آپ اس قدر پریشان، نڈھال اور خوف زدہ سے ہیں؟ کرن نے بے چین ہو کر پوچھا۔ تمہیں دکھ ہوگا، میں تمہیں کس طرح بتاؤں؟ ذرا دل کو مضبوط کر لو، بات ہی کچھ ایسی ہے۔ آخر معاملہ ہے کیا؟ کرن نے دھڑکتے دل کے ساتھ پھر دریافت کیا۔ تو پھر سن لو۔ چاند نے بتایا تھا کہ وہ سہ پہر کے وقت شہر والے اپنے دوست کو فارم کی سیر کروانا چاہتا ہے۔ وہ اسے ساتھ لے کر آئے گا اور اسے فارم دکھائے گا۔ اس کا دوست ہم سے سبزیاں اور پھل خریدنا چاہتا ہے، لیکن سورج خان پھر رک گیا۔ لیکن کیا ہوا؟ کرن نے اب کی بار چلا کر پوچھا۔ کسی ظالم نے چاند کو قتل کر دیا ہے۔ میں راستے میں اس کی لاش دیکھ کر آ رہا ہوں۔ میں نے جھاڑیوں کی طرف ایک سیاہ سایہ بھی غائب ہوتے دیکھا ہے۔ چاند کا قتل؟ چاند کا قتل؟ چاند کا قتل؟ وہ غم سے بڑبڑاتی ہوئی سسک اٹھی۔ تم اس کی لاش تو لے آتے۔ کیسی باتیں کرتی ہو؟ پولیس کے آنے تک لاش اس تالاب کے کنارے ہی پڑی رہے گی جس کے پانی میں اس کا خون شامل ہو رہا ہے۔ تالاب کے قریب جھاڑیاں پگڈنڈی کے دوسری جانب بکھری ہوئی ہیں۔ وہاں ایک خون آلود خنجر پڑا ہے۔ جب میں لاش دیکھ کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو میری نگاہ اس خون آلود چاقو پر پڑ گئی، لیکن میں خوف زدہ ہو گیا اور اس کے قریب نہیں گیا۔ سورج نے رک رک کر بتایا، پھر جھک کر پیکٹ اٹھایا اور اسے پھاڑ کر نیا لیڈیز سوٹ اسے دکھایا جو وہ اس کے لیے خرید کر لایا تھا۔ کرن نے پیکٹ پھر ایک طرف بے دلی سے پھینک دیا۔ چاند کا خوشنما معصوم چہرہ، چاند کی شوخیاں، چاند کی یادیں فلم کی صورت اسے دکھائی دینے لگیں۔ گرم گرم آنسو اس کی آنکھوں سے گرتے گالوں پر بہنے لگے۔ سورج خان اپنے رومال سے اس کے آنسو کو صاف کرتے ہوئے بولا، چلو چلیں اسے دیکھیں۔ وہ مجھے ماں سمجھتا تھا، کرن نے ہذیانی لہجے میں کہا۔ ذرا ٹھہرو، میں نے پولیس کو اطلاع کر دی ہے۔ پولیس آ کر موبائل فون پر مجھ سے رابطہ کرے گی، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ سورج خان نے گاڑی کو موڑ کر کھڑا کر دیا، پھر گاڑی سے نکل کر اس کے پاس چلا آیا۔ اس کا تو کوئی دشمن نہیں تھا، کوئی رقیب بھی نہیں تھا، تو پھر آخر کس نے اسے؟ کرن نے ہتھیلی پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تو بڑا معصوم، بے ضرر اور کام آنے والا لڑکا تھا۔ اف، اس نوجوانی میں موت، وہ بھی بھیانک قتل کی صورت میں۔ کرن پڑپڑانے لگی، اس کی آنکھوں میں پھر نمی تیرنے لگی۔ اب کیا بتاؤں؟ سورج خان نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ اس کا ایک دشمن پیدا ہو چکا تھا۔ وہ کون تھا؟ کرن نے جلدی سے پوچھا۔ ارے وہی کارپینٹر، ادھیڑ عمر شخص۔ وہ مکار اور کینہ توز آدمی ہے اور سنا ہے کہ سزا یافتہ بھی ہے۔
یہ مجھے ہوٹل میں معلوم ہوا تھا۔ اس کی بیوی دو ایک بار تالاب پر چاند خان سے ملنے آئی تھی۔ کارپینٹر چنگیزی اپنے نام ہی کی طرح سنگ دل بھی ہوگا۔ اس نے چاند کا اپنی بیوی سے ملنا برداشت نہ کیا ہوگا، اور شاید… سورج خان نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا اس نے کبھی شکایت کی تھی چاند کے متعلق؟ کرن نے پوچھا۔ ہاں، سورج خان نے تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ ایک بار اس نے مجھے باہر روک کر کہا تھا کہ اپنے آوارہ نوکر کو لگام ڈال لیں، اور اپنی بیوی کو تو میں نے پابند کر دیا ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ تو ایسا نہیں تھا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، کرن نے بے اعتباری سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی وقت پولیس کی کال سورج خان نے اٹینڈ کی اور دونوں گاڑی میں جا بیٹھے۔ سورج نے ملازم کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کر دیا۔ کار تیزی سے جائے وقوع کی طرف بڑھنے لگی۔ اس سڑک کی مرمت خود سورج خان نے کروائی تھی تاکہ آنے جانے میں دقت نہ ہو، کیونکہ راستہ جگہ جگہ سے خراب ہو چکا تھا اور بارش کے موسم میں جگہ جگہ پانی بھرنے سے سفر مخدوش ہو کر رہ جاتا تھا۔ سورج خان ساکت و صامت سا بے تاثر گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، اور کرن چاند خان کی موت کے صدمے سے نڈھال ہو کر ہونٹ چباتے ہوئے اس کے کندھے سے سر ٹیک کر سامنے خلا میں گھور رہی تھی۔ وہ اس راستے پر بے شمار دفعہ چاند کو گھر واپس آتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ وہ پلکیں جھپکنا بھول گئی، اس کی آنکھیں جیسے پتھرا سی گئی تھیں۔ اچانک سڑک سے ایک سیاہ رنگ کی بلی تیزی سے راستہ کاٹتی چلی گئی۔ سورج خان نے جلدی سے بریک لگائی تاکہ کہیں وہ گاڑی کے پہیوں کے نیچے آ کر کچلی نہ جائے۔ کرن کی محفیت ٹوٹ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ چائے واردات پر کھڑی پولیس کی کار کے پاس اپنی گاڑی سے اتر رہے تھے۔ انسپکٹر عمران اپنے 3 سپاہیوں کے ساتھ ان کا منتظر تھا۔ لاش تالاب کے کنارے پڑی تھی۔ اف میرے خدا! کرن کے منہ سے نکلا، اور وہ پھٹی پھٹی نظروں سے چاند کی لاش کو دیکھتی آگے بڑھنے لگی۔ دیکھیے، لاش کو ہاتھ نہ لگائیے گا، انسپکٹر عمران نے کرن کی جذباتی کیفیت دیکھ کر خبردار کیا۔ میرے بیٹے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ یہ تو معصوم تھا، بے ضرر تھا، ہر کسی کے کام آنے والا تھا، دکھ درد بانٹنے والا تھا۔ کرن بڑبڑاتی ہوئی چاند کے سراپے کو دیکھنے لگی، پھر اسے چاند کے سینے سے دہتا ہوا خون دیکھ کر جھرجھری سی آ گئی، جو اب بھی بہتا ہوا تالاب کے پانی میں شامل ہو رہا تھا۔ آپ کی بیوی کا ان سے کیا رشتہ ہے؟ انسپکٹر عمران نے معاملے کو بھانپتے ہوئے آہستہ لہجے میں سورج خان سے پوچھا۔ سورج خان نے کرن پر ایک اچٹتی ہوئی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اسے آج سے 5 سال پہلے میری بیوی نے یتیم اور لاوارث جان کر ملازم رکھا تھا۔ یہ اس دنیا میں تنہا تھا۔ یہ میری بیوی کا بڑا فرما بردار ملازم تھا۔ میری بیوی اسے اپنا بیٹا ہی تصور کرتی تھی، کیونکہ جب یہ ملازم بنا اس کی عمر 13 برس تھی، اب 18 کا ہو چکا تھا۔ یہ میرے گھر کے سارے کام بھاگ بھاگ کر کیا کرتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی پر کامل اعتماد ہے، اس لیے میں کبھی شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوا۔ سورج خان نے پھر کرن پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ اب انسپکٹر عمران آگے بڑھا۔ اس نے لاش پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی، پھر سورج خان کے اشارے پر تالاب کے بائیں جانب سڑک کے پار بکھری جھاڑیوں میں دکھائی دیتے چاقو کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ سورج خان نے انسپکٹر عمران کو قتل کی اطلاع دے کر بتایا تھا کہ لاش دیکھ کر وہ اٹھا تو اس کی نگاہ اتفاقیہ طور پر ایک خون آلود چاقو پر پڑی، جسے شاید قاتل جلدی یا بوکھلاہٹ میں پھینک کر بھاگ نکلا تھا۔ سورج خان انسپکٹر عمران کے ساتھ چاقو کے قریب چلا آیا۔ چوڑے پھل اور مضبوط دستے والا چاقو تھا، جس کے دستے پر چھوٹے چھوٹے سرخ و سفید موتی جڑے ہوئے جگمگا رہے تھے۔ چاقو کے دستے کو سورج خان غور سے دیکھ کر بڑے زور سے اچھلا۔ پھل خون آلود تھا۔ میں سمجھ گیا، وہ جوش کے عالم میں چلا اٹھا۔ آپ کیا سمجھے؟ انسپکٹر عمران نے سورج خان کے چہرے پر تیز نظریں گاڑتے ہوئے پوچھا۔ انسپکٹر عمران، یہ چاقو… سورج خان نے ہکلا کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا یہ چاقو آپ کا ہے؟ انسپکٹر عمران نے کچھ سوچ کر اچانک پوچھا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، میرا نہیں، یہ تو میں نے یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر واقع مکان میں رہنے والے کارپینٹر کے پاس دیکھا تھا۔ اس نے اس چاقو سے میرے لیے پھل کاٹ کر پلیٹ میں رکھے تھے۔ میں نے اس سے ایک الماری خریدی تھی اور میری بیوی کے لیے چاند اس سے خوبصورت میز، کرسیاں اور شوکیس بھی اپنی تنخواہ سے خرید کر لایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ قتل کارپینٹر نے کیا ہے؟ انسپکٹر عمران نے جلدی سے پوچھا۔ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟
لیکن اسے آپ کے ملازم کو قتل کرنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی تھی؟ جناب، یہ معلوم کرنا تو آپ کا کام ہے، سورج خان نے جواب دیا۔ البتہ ایک بات میرے ذہن میں کانٹے کی مانند چبھ رہی ہے۔ وہ کیا؟ جلدی بتائیے، انسپکٹر عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ کارپینٹر جس کا نام چنگیزی ہے، چاند خان سے ناراض اور خفا تھا۔ اس نے مجھ سے چاند کی شکایت بھی کی تھی۔ چاند خوبصورت اور پرکشش لڑکا تھا۔ اس کی بیوی دو ایک بار تالاب پر چاند خان سے ملنے آئی تھی، جس کی چنگیزی کو خبر مل گئی تھی۔ وہ بڑے تیش کے عالم میں مجھ سے یہ کہہ کر گیا تھا کہ اپنے ملازم کو لگام ڈالیے ورنہ ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اور جناب، سنا ہے کہ وہ ڈکیتی وغیرہ کے جرم میں سزا یافتہ مجرم ہے۔ سورج خان کی آواز میں سراسیمگی تھی۔ اسی وقت فنگر پرنٹ کے عملے کے دو آدمی چاقو پر ایکسپوجر پاؤڈر چھڑک کے سامنے آئے۔ انسپکٹر صاحب، چاقو پر انگلیوں کے نشانات موجود نہیں، قاتل دستانے پہنے ہوئے تھا۔ انسپکٹر عمران نے چاقو ان سے لے کر ایک مومی لفافے میں ڈال کر لفافہ پولیس بیگ میں محفوظ کر لیا۔ اب انسپکٹر عمران لاش کے ارد گرد کا ماحول دیکھتا ہوا سڑک اور گھاس والی زمین کا جائزہ لینے لگا۔ سڑک پر چاند خان کی پرانی موٹر سائیکل الٹی پڑی تھی۔ انسپکٹر عمران نے اپنے اسسٹنٹ فرحان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، معاملہ کچھ الجھا ہوا ہے۔ موٹر سائیکل جس انداز سے الٹی پڑی ہے اور اس کی چھوٹی بتیاں جس طرح ٹوٹی ہوئی ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی بائک کو ایک زور کا جھٹکا لگا ہے، جس سے وہ سڑک کے کنارے گرا تھا۔ سڑک سے اٹھتے ہی قاتل اس کے سامنے چلا آیا۔ یہاں خفیف سی گرد پر قدموں کے مٹے مٹے مکس اپ نشانات موجود ہیں، جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ قاتل اور مقتول میں ہاتھا پائی اور زور آزمائی ہوئی ہے، جس کے دوران قاتل نے موقع پا کر چاقو چاند کے سینے میں اتار دیا۔ چاند ڈگمگاتا ہوا چند قدم چل کر تالاب کے کنارے جا کر ٹھہر ہو گیا اور قاتل جلدی میں شاید کسی کے اس طرف آنے پر چاقو جھاڑیوں میں پھینک کر بھاگ نکلا۔ کرن، جو اس وقت بھی لاش کے ارد گرد افسردہ، ملول اور رنجیدہ سی ٹہل رہی تھی، چاند پر ایک گہری نگاہ ڈال کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت اچانک چلتے چلتے اسے سڑک کے اوپر پھیل جانے والی گھاس میں ایک آدھا ٹوٹا ہوا بٹن دکھائی دیا، جس پر خون جمع ہوا تھا۔ کرن نے اسے چھپ کر اٹھایا۔ کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ انسپکٹر عمران، اس کا شوہر، موٹر بائیک کے پاس کھڑے باتیں کر رہے تھے اور سپاہی اور فنگر پرنٹ ماہر لاش سے کچھ فاصلے پر کھڑے لاش کی تصاویر وغیرہ لے رہے تھے۔ کرن نے پہلے سوچا کہ فوراً انسپکٹر عمران کے پاس جا کر خون آلود ٹوٹا ہوا بٹن اس کے حوالے کر دے، جو ایک اہم کلو ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ فی الحال وہ یہ خون آلود بٹن اپنے پاس ہی رکھے اور خود بھی حالات و واقعات پر غور کرتے ہوئے قاتل کو بے نقاب کرنے کی جد و جہد کرے، اور اگر سراغ نہ ملا تو پھر بٹن انسپکٹر عمران کے حوالے کر دے۔ مختصر سا سفر طے کر کے انسپکٹر عمران، سپاہی اور سورج خان ٹیلے پر بنے مکان کے سامنے پہنچے تو باہر نکلتے چنگیزی کا رنگ اڑ گیا۔ انسپکٹر عمران کو دیکھ کر اس کے جسم میں تھر تھری سی دوڑ گئی۔ وہ انسپکٹر عمران کی ذہانت اور کارناموں سے اچھی طرح واقف تھا۔ انسپکٹر عمران مجرموں کے لیے حوا تھا۔ آپ انسپکٹر عمران صاحب، اس کے منہ سے گھبرائے ہوئے لہجے میں نکلا۔ اندر چلو، انسپکٹر عمران نے تہکمانہ لہجے میں کہا۔ وہ جلدی سے حیران و پریشان ششدر سا اندر چلا آیا۔ صحن میں سیب کے گھنے درخت کے نیچے میز کے گرد چند کرسیاں پڑی تھیں۔ میز پر اخبار اور رسائل بکھرے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلے پر تیار ہونے والی میزیں اور کرسیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں، جن پر چنگیزی کی بیوی برش پکڑے سیاہ پینٹ کر رہی تھی۔ انسپکٹر عمران نے چنگیزی کو اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ہانپتا کانپتا ڈھیر ہو گیا۔ سورج خان انسپکٹر عمران کے ساتھ برائے جمان ہوا۔ سپاہی کھڑے ہو کر ادھر ادھر ماحول پر نگاہ دوڑانے لگے اور چونک کر برش رکھتے ہوئے پولیس کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگی۔ انسپکٹر عمران نے اپنی تیز نظریں چنگیزی پر جما کر اس کا سرتاپا جائزہ لیا، پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، چنگیزی، کیا تم اپنی پرانی روش بدل چکے ہو یا اسی راستے پر گامزن ہو؟ انسپکٹر صاحب، میں چوری ڈکیتی چھوڑ چکا ہوں اور جیل میں سزا کاٹنے کے بعد اب شرافت کی زندگی گزار رہا ہوں۔ میں اور میری بیوی اس جگہ لکڑی کی میزیں اور کرسیاں بنا کر فروخت کرتے ہوئے گزر بسر کر رہے ہیں۔ میرا ایک ہی بیٹا تھا جو میرا جیل جاتے ہی بیمار ہو کر چل بسا تھا۔
चंगेजी ने अहवाल सुनाया। अच्छा चंगेजी, ऐसा करो, इंस्पेक्टर इमरान ने दिलचस्प लहजे में कहा, इस सेब के दरख्त से 2 सेब उतारो और अपने चाकू से इन्हें काट कर प्लेट में सजा दो। जरूर जरूर, क्यों नहीं सरकार, मैं चाय पानी का भी बंदोबस्त करता हूँ। फिर अपनी बीवी को इशारे से करीब बुलाकर चाय बनाने का कहकर कुर्सी पर खड़ा होकर सेब उतारने लगा। सेब मेज पर रखकर वो चंद कदम चलकर एक छोटे से दरख्त के पास गया। उसकी एक शाख से एक स्याह रंग का चाकू का खोल लटक रहा था, लेकिन जैसे ही चंगेजी ने खोल में हाथ डाला, उसका हाथ अटक कर रह गया। वो बड़े जोर से उछला, फिर उसकी आंखों में खौफ से मटाया। वो घबराहट में अपनी बीवी के पास गया, सरगोशी में कुछ पूछा। इसकी बीवी ने नफी में सर हिलाया। चंगेजी सिटपिटा सा गया, उलझन के आलम में वापस मेज की तरफ आया और फटी फटी नजरों से सबको देखने लगा। क्या हुआ, क्यों बदहवास हो गए? इंस्पेक्टर इमरान ने इसे घूरते हुए कहा। जनाब जनाब वो चंगेजी, इंस्पेक्टर इमरान की तरफ मुड़ते हुए अटक अटक कर बोला। इसकी आंखों में हैरत और खौफ के मिले जुले आसार साफ दिखाई दे रहे थे। आखिर बात क्या है? इंस्पेक्टर इमरान ने कुर्सी से उठकर आगे बढ़ते हुए पूछा। जनाब वो उसने फिर जुमला अधूरा छोड़ दिया। इंस्पेक्टर इमरान ने उसके करीब पहुंचकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, घबराओ मत और अपनी उलझन से आगाह करो। इंस्पेक्टर साहब, वो चाकू अपने खोल से गायब है। मेरी छठी हिस्स मुझे किसी खतरे की खबर दे रही है, चंगेजी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। वो अब भी छोटे दरख्त से लटकते चाकू के खोल को घूर रहा था। तुम इस चाकू से क्या काम लेते हो? इंस्पेक्टर इमरान ने उसके चेहरे पर नजरें गाड़ते हुए पूछा। इंस्पेक्टर साहब, मैं इस लंबे तेजधार चाकू से लकड़ियों की छोटी मोटी तराश खराश का काम लेता हूँ। इसके अलावा फल वगैरह काटने के लिए भी इस्तेमाल में आ जाता है। अपनी बीवी से कहो घर में चाकू को तलाश करे, शायद तुम कहीं रख के भूल गए हो, इंस्पेक्टर इमरान ने मशवरा दिया। इंस्पेक्टर साहब, वो रोजाना घर की सफाई सुथराई करती है। उसने घर के अंदर चाकू कहीं देखा होता तो बता देती। वो अपने इस्तेमाल के लिए दूसरी छुरियां इस्तेमाल करती है। उसने कहा है कि वो चाकू के करीब भी नहीं गई। रह गई आम मुलाजिमा जो मेरी बकरियां चराने के लिए बाहर जाती है या बाहर से सौदा सलफ लाना उसकी ड्यूटी में शामिल है, वो आज छुट्टी पर है। इंस्पेक्टर इमरान चंद लम्हे उसे टिकटिकी बांधे बखौर देखता रहा, जैसे उसकी तेज नजरें उसकी कैफियत का अक्स ले रही हों। फिर महवियत खत्म करके इसे मेज के सामने बैठने का इशारा किया। चंगेजी मुतफक्किराना अंदाज में थके थके कदम उठाकर कुर्सी पर ढेर हो गया। वो निढाल सा था। वो जानता था कि इंस्पेक्टर इमरान की आमद बिला सबब तो नहीं हो सकती। जरूर कुछ गड़बड़ हो चुकी है। क्या यही वो चाकू है? इंस्पेक्टर इमरान ने तेजी से पुलिस बैग से चाकू निकालकर चंगेजी के सामने डाल दिया। चंगेजी ये देखकर उछला और फिर फटी फटी नजरों से चाकू को घूरने लगा, जिस पर लगा हुआ खून अभी पूरी तरह स्याह नहीं हुआ था। चंगेजी एकदम कांप उठा और अपनी आराम कुर्सी पर तवाज़न खोकर बमुश्किल संभला। ये आपको कहाँ से मिला? उसने अटक अटक कर पूछा। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और फैली हुई आंखें खंजर पर मुर्तकिज थीं। यह हमें जायवारदार से मिला है, जहाँ तालाब के किनारे मिस्टर सूरज खान के मुलाजिम चांद खान को इस चाकू से कत्ल करके चाकू सामने झाड़ियों में फेंक दिया गया था। इंस्पेक्टर इमरान ने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। वो कुछ और सहम गया। वो इंस्पेक्टर इमरान से बहुत डरता था। चाय वारदात, कत्ल, मेरा खंजर। वो बुड़बुड़ाकर फिर अचानक ही संभला और सपाट लहजे में बोला, इंस्पेक्टर साहब, मेरा इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। किसी ने शायद मेरा चाकू चुराकर मुझे फंसाने के लिए ये चक्कर चलाया है। तुम खुद भी तो कातिल हो सकते हो। तुमने सूरज खान को धमकी दी थी कि अपने नौकर को लगाम डालिए वरना इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इंस्पेक्टर इमरान ने इसे सर्द लहजे में घूरते हुए कहा। चंगेजी सर्द आ भरकर सूरज खान पर एक कहरालूद निगाह डालते हुए टहलते हुए बोला, इंस्पेक्टर साहब, मामला कुछ यूं है कि सूरज खान साहब से मेरी कोई पुरानी या ज़ाती रंजिश नहीं। उनका नौकर चांद खान खूबसूरत, शौक और औरतों पर बुरी निगाह रखने वाला लड़का था। उसने मेरी बीवी को भी फुसलाने की कोशिश की थी। लिहाजा मैंने गुस्से के आलम में ये अल्फाज कहे ज़रूर थे, लेकिन खुदा की कसम मैं बेगुनाह हूँ। मैंने इसे नहीं मारा।
اگر میں قتل کا مرتکب ہوتا تو چاقو کیوں جائے وقوع پر پھینک آتا؟ چنگیزی نے مضبوط لہجے میں کہا۔ انسپکٹر صاحب، اب سورج خان چلا اٹھا، یہ شخص جھوٹا مکار اور قاتل ہے۔ اسی نے میرے معصوم نوکر کا خون بہایا ہے۔ یہ اس کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ ڈورے اس کی بیوی نے ڈالے تھے اور یہ دشمن میرے ملازم کا بن گیا۔ میرے خیال میں جب اس نے چاند کے سینے میں خنجر اتارا تو اس نے دور سے مجھے گاڑی میں آتے دیکھا اور بدحواس ہو کر چاقو پھینک کر بھاگ نکلا۔ میں نے ایک سیاہ سایہ سا جھاڑیوں کی اوٹ میں گھستے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ میں اپنے تحریری بیان میں لکھ چکا ہوں اور چنگیزی اس وقت سیاہ لباس ہی پہنے ہوئے ہے۔ سورج خان نے زہر خند لہجے میں ایک جلتی نگاہ چنگیزی پر ڈالی۔ جناب والا، یہ صرف اور صرف سازش ہے، چنگیزی ہذیانی لہجے میں بولا۔ اس کی بیوی بھی حالات کی نزاکت بھانپ کر قریب چلی آئی۔ انسپکٹر عمران کچھ سوچ کر چنگیزی کی بیوی کی طرف مڑتے ہوئے مخاطب ہوا۔ آپ کا نام؟ میرا نام شبانہ چنگیزی ہے، عورت نے گھبرائے بغیر جواب دیا۔ انسپکٹر عمران نے محسوس کیا کہ عورت اعتماد سے بھرپور اور مضبوط اعصاب کی مالک ہے۔ گھبراہٹ کی کوئی شکن اس کے چہرے پر موجود نہیں تھی۔ مسز چنگیزی، آپ کے شوہر صبح سے لے کر اب تک گھر میں ہی کام کرتے رہے ہیں یا باہر بھی گئے تھے؟ کوئی 1 گھنٹہ پہلے؟ انسپکٹر عمران نے اپنی تیز نظریں عورت پر مرتکز کر دیں۔ عورت نے چنگیزی کی طرف دیکھا، پھر خفیف سا اشارہ پا کر بولی، ہاں، یہ کچھ دیر کے لیے 1 گھنٹہ پہلے اپنی چرنے والی بکریوں کو گھر لانے کے لیے باہر گئے تھے اور انہیں لے کر ہی واپس آ گئے تھے کیونکہ ملازمات چھٹی پر ہے۔ بکریوں کا دودھ انہیں بچپن سے پسند ہے، اس لیے انہوں نے بکریاں پال رکھی ہیں، مسز چنگیزی نے بڑی روانی سے بیان دیا۔ انسپکٹر عمران خاموش ہو کر ٹہلتے ہوئے صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا، پھر رک کر دوبارہ مسز چنگیزی سے مخاطب ہوا۔ خاتون، آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود کیوں اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوئیں؟ یا کیا اس نے آپ پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے تھے؟ معاف فرمائیے، یہ ایک نجی سوال ہے، لیکن قتل کی سنگین واردات کے پیش نظر میں سارا پس منظر معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ انسپکٹر عمران نے ششدر لہجے میں پوچھا۔ عورت نے ایک ٹھنڈی آب بھر کر جلتی نگاہ اپنے شوہر اور پھر سورج خان پر ڈالی، پھر اس کے لب متحرک ہوئے۔ انسپکٹر صاحب، یہ صرف اور صرف ایک غلط فہمی ہے۔ ایک الزام ہے کہ میں اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، حالانکہ اصل قصہ صرف یہ ہے کہ اس لڑکے چاند خان کی شکل و صورت میرے مرحوم بھائی سے کچھ حد تک ملتی جلتی تھی، اس لیے میں کبھی کبھار اس لڑکے سے ہنس بول لیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میرا خاوند بھی بدظن ہوا اور مجھے مار پیٹ کا نشانہ بھی بنایا۔ بہرحال میرے خاوند کا جو حق تھا وہ اس نے استعمال کیا۔ آپ خاص طور پر اس لڑکے سے تالاب کے کنارے کیوں ملنے جایا کرتی تھیں؟ انسپکٹر عمران نے پوچھا۔ انسپکٹر صاحب، خاص طور پر نہیں، تالاب میں مچھلیاں موجود ہیں اور مجھے مچھلیاں پکڑنے کا بہت شوق ہے۔ میں فارغ وقت میں مچھلیاں پکڑنے کی بنسی تالاب میں ڈال کر کنارے بیٹھ جاتی تھی۔ چاند اپنی مالکن کے سلسلے میں اس طرف سے گزرتا تھا، اور کیوں نہ گزرتا، آنے جانے کا ایک وہی واحد راستہ ہے جو آگے جا کر مین ڈرائیو ان روڈ سے جا کر مل جاتا ہے۔ کیا آپ نے اپنے خاوند کو اس دلچسپی سے آگاہ کیا تھا کہ چاند کی شکل آپ کے مرحوم بھائی سے ملتی جلتی ہے؟ انسپکٹر عمران نے کچھ سوچ کر سوال کیا۔ ہاں انسپکٹر صاحب، مسز چنگیزی ہنکارا بھرتی ہوئی بولی، میں نے انہیں آگاہ کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹا کہ جو کچھ بھی ہے، غیر لڑکے سے تمہارا ملنا مجھے گوارا نہیں۔ لیکن میں چونکہ ماضی میں ایک ٹی وی آرٹسٹ رہ چکی ہوں اور چھوٹی چھوٹی پابندیوں کے قائل نہیں، اس لیے چنگیزی کی مار پیٹ کے باوجود ملتی رہی۔ ایک چور ڈکیت مجرم سے ایک ٹی وی آرٹسٹ کی شادی کیسے ہوئی؟ کیا یہ ایک عجیب سا ملاپ نہیں؟ انسپکٹر عمران نے سے مزید کریدا۔ انسپکٹر صاحب، اب تو بالکل ہی ذاتیات پر اتر آئے، حالانکہ ان باتوں کا موجودہ معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ بہرحال میں پھر بھی بتاؤں گی، میرے خاوند چنگیزی نے میری اداکاری کو ایک ڈرامے میں بہت پسند کیا تھا۔ یہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ میں ڈائننگ ہال میں اترنے والی سیڑھیوں کے اوپر بیڈ روم سے نکل کر نمودار ہوئی۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا۔ چنگیزی صاحب پھولوں کا گلدستہ لیے میرے استقبال کے لیے آگے بڑھے اور زینے پر قدم رکھتے ہوئے اوپر آنے لگے۔ ہماری موبائل پر گفتگو ہو چکی تھی۔ میرے پیروں سے زینہ نکل چکا تھا۔ میں چیخ مار کر نیچے گری۔ چنگیزی صاحب نے مجھے اس انداز سے بر وقت دونوں ہاتھوں سے تھام لیا کہ میں موت کے منہ سے نکل کر
बच गई। मिसेस चंगेजी ने हामिद की तरफ देखते हुए कहा। चंगेजी अपनी तारीफ सुनकर धीरे से मुस्कुराया। क्या चाकू पर मेरी उंगलियों के निशानात मौजूद हैं? चंगेजी ने अहम सवाल उठाया। नहीं, तुम्हारी उंगलियों के निशानात नहीं मिले, किसी और के भी नहीं पाए गए, लेकिन कातिल दस्ताने इस्तेमाल कर सकता है। इंस्पेक्टर इमरान ने इसे घूरते हुए जवाब दिया। उसने बेहद सिया लिबास पहन रखा है। मैंने भी ऐसे ही लिबास की झलक देखी थी। जो आदमी झाड़ियों में छुपकर गायब हो गया था। सूरज खान ने नापसंदीदगी से चंगेजी को घूरते हुए इशारा किया। ये खामखा की इल्जाम तराशी है जो सूरज साहब पहले भी कर चुके हैं। क्या सिया लिबास कोई दूसरा शख्स नहीं पहन सकता? इंस्पेक्टर साहब, मैं आज घर से बाहर निकला था, लेकिन अपनी बकरियों को लेकर वापस लौट आया था। इंस्पेक्टर इमरान चंद लम्हे चंगेजी को सर तपा देखता रहा, फिर इसे मुखातिब हुआ। फिलहाल कत्ल का वाज़ेह शुबा तुम्हारी तरफ ही जा रहा है। तुम्हारे पास कत्ल का इश्तहा अंगेज जवाब मौजूद था। तुम इस लड़के को अपनी अज़दवाजी जिंदगी के लिए खतरा महसूस करते थे, लेकिन मैं जल्दबाजी का कायल नहीं हूँ। ये बात उलझन पैदा कर रही है कि आला कत्ल चाय वारदात के करीब ही मिल गया और दरख्त की शाख पर चाकू का खोल भी बदस्तूर मौजूद है। ये नुक्ता तुम्हारे हक में जाता है, लेकिन तुम किसी हाल में भी यहाँ से भागने या रूपोश होने की कोशिश न करना, वरना तुम खुद अपने मुजरिम होने का सबूत दोगे। बस अब हम चलते हैं। इंस्पेक्टर इमरान ने सूरज खान को दाखिली दरवाजे की तरफ इशारा किया। सूरज खान कीनतोस नजरों से मुड़ मुड़कर चंगेजी की तरफ देखता हुआ इंस्पेक्टर इमरान के पीछे हो लिया। चंगेजी भी सूरज खान के तेवर भांप कर इसे शोलाबार नजरों से गोया ललकारने लगा। इंस्पेक्टर इमरान सूरज खान के साथ चांद की सफेद चादर से ढकी मैयत के पास से गुजरकर किरण के पास पहुंचा तो इसकी आंखों में इस वक्त भी आंसू लरस रहे थे। एक मुलाजिम की मौत का इतना सदमा पहली बार देखा है। इंस्पेक्टर इमरान ने दानिस्ता ऐसा कहा। मुलाजिम नहीं इंस्पेक्टर साहब, बेटा कहिए। मैं इसे अपना बेटा ही समझती थी, अपना खून, अपना लख्ते जिगर। क्या ये मंतकी पहलू से दुरुस्त है? इंस्पेक्टर इमरान ने किरण की गमज़दा आंखों में झांकते हुए पूछा। हाँ, ये दुरुस्त है। बाज़ रिश्ते बदनी और खूनी न होने के बावजूद भी बड़े महकम होते हैं। क्या दोस्त दोस्तों से मोहब्बत नहीं करते? क्या वो इनके लिए जानो माल की कुर्बानियां नहीं देते? क्या ऑफिसर्स अपने बाज़ मातहतों को अपने भाइयों जैसा ख्याल नहीं करते? फिर क्यों एक औरत अपने पाले हुए मुलाजिम को अपना बेटा तस्वुर नहीं कर सकती, जबकि वो इसके हर मयार पर पूरा उतरा हो, जिसने अपने आप को शराफत, अखलाक और खिदमत की हदों के अंदर ही मुक़य्यद रखा हो। मैंने तो इसके लिए लड़की भी देख रखी थी। मैं आपके जज्बात से इख्तिलाफ नहीं करता, लेकिन एक नौजवान लड़के से ज़्यादा जज्बाती वाबस्तगी आपके खामिद के लिए किसी न किसी तौर मेरे ख्याल में तकलीफदेह हो सकती थी। इंस्पेक्टर इमरान ने इस दफ़ा दोनों मियाँ बीवी को बगौर देखते हुए कहा। इंस्पेक्टर साहब, आप सुराग रसा हैं, आप भी अपनी कोशिश कीजिए और मैं भी कातिल को बेनकाब करने की पूरी जिद्दोजहद करूंगी। मेरे कलेजे में ठंडक तो इसी तरह पड़ेगी, किरण ने पुरज़म लहजे में कहा। दोनों को मैयत के पास छोड़कर इंस्पेक्टर इमरान ज़रई रकबे की तरफ निकल आया। एएसआई फरहान उसके साथ था। तमाम मुलाजिमों और किसानों को जमा करके इनसे अलग अलग कुछ सवालात किए गए, लेकिन सबने यही बयान दिया कि मालकन और चांद के ताल्लुकात माँ और बेटे जैसे थे। इसमें कभी इश्क, हविस या जिनसियत को महसूस नहीं किया गया। मुलाजिमों से फारिग होकर इंस्पेक्टर इमरान इमारत के अकबी हिस्से में आया, जहां दूसरी मंजिल पर एक खूबसूरत कमरा चांद को दिया गया था। इस कमरे की खिड़कियां फार्म और बाग की तरफ खुलती थीं। बाहर के मनाजिर खुशनुमा थे। बाग का फव्वारा भी यहाँ से सब्ज़ार के बीच दिखाई दे रहा था। चांद खान के कमरे की छत पर कबूतरों का बाड़ा था, जिसे कबूतर उड़ उड़कर बाहर फजा में चकराते फिर रहे थे। मुलाजिम ने इंस्पेक्टर इमरान को बताया कि कबूतर चांद से इतने मानूस थे कि उसने कभी बाड़े को बंद करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। इंस्पेक्टर इमरान ने कमरे की बड़ी खिड़की से दूर के मंजर में देखा। कुछ लोग इतला पाकर चांद खान की मैयत देखने आ रहे थे। इन्हें मुलाजिम डाइनिंग हॉल में रहनुमाई करते हुए ले जा रहा था। अब इंस्पेक्टर इमरान चांद खान के कमरे के सामान की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो एक ईज़ल, आरामदेह बिस्तर, लकड़ी के 2 संदूकचों, चंद कपड़ों, एक अलमारी और एक मेज के गिर्द 2 कुर्सियों पर मुश्तमिल था। इंस्पेक्टर इमरान ने माहिराना अंदाज से कमरे की तलाशी ली।
لیکن کوئی قابل ذکر چیز نہ ملی جس سے کہیں پھر کچھ روشنی پڑتی معلوم ہوتی۔ انسپکٹر عمران کی گھومتی ہوئی نگاہ اچانک چاند کے ایزل پر جا کر رک گئی۔ ایزل کے سامنے ایک گول اسٹول موجود تھا جس پر بیٹھ کر لڑکے چاند نے تصویر مکمل صورت میں اپنے فن مصوری کے نمونے کے طور پر بنی چھوڑی تھی۔ انسپکٹر عمران نے مختلف رنگوں سے بنی ہوئی تصویر کے منظر کا بغور جائزہ لیا۔ ایک عورت اور لڑکا ایک دوسرے کی طرف پسندیدگی سے دیکھ کر مسکرا رہے تھے، لیکن ان دونوں کی طرف ہوا میں اڑتا ہوا ایک تیر قریب آتا دکھائی دے رہا تھا۔ انسپکٹر عمران ایک نظر اس منظر کو دیکھ کر سمجھتا رہا اور پھر مسکرایا۔ تصویر محبت اور رقابت کا پرتو تھی۔ تصویر میں دکھائی دینے والا تیر ہی چاند خان کا قاتل تھا۔ کچھ سوچ کر انسپکٹر عمران آگے بڑھا اور اس نے چاند کا بستر الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ بیڈ شیٹ کی ایک سائڈ پر چھپی ہوئی ڈائری اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ڈائری میں چند تحریریں موجود تھیں جو یقیناً چاند خان ہی کی لکھی ہوئی تھیں۔ مثلاً ایک عبارت کئی بار لکھی گئی تھی: مالک مجھ سے ناراض رہتا ہے۔ یہ بات صاحب ظاہر نہیں کرتے، لیکن دوسرے ملازم اور ان کے دوست مجھ سے دبے لفظوں میں کہہ چکے ہیں کہ میں یہ ملازمت چھوڑ دوں۔ میں جوان ہو چکا ہوں، اب مالکن کے گرد میرا رہنا ٹھیک نہیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مالکن میں تو مجھے اپنی ماں کی جھلک دکھائی دیتی ہے، وہ بھی مجھے اپنا بیٹا تصور کرتے ہوئے خوش اخلاقی اور محبت سے پیش آتی ہے۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ رات کی تاریکی میں کہیں چلا جاؤں، لیکن قدم دروازے سے واپس لوٹ آتے ہیں۔ میں مالکن کو دکھ نہیں دے سکتا، کیونکہ مالکن نے مجھے کہا تھا کہ وہ اسے کبھی چھوڑ کر نہ جائے، وہ تنہا رہ جائے گی۔ صاحب تو اپنے مشاغل میں مگن رہتے ہیں، وہ کسی اور ہی تتلی کے چکر میں رہتے ہیں، وہ گھر کے باہر کے ماحول میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ ڈائری میں چند اور بھی عبارتیں تھیں جو انسپکٹر عمران کے لیے لائق توجہ نہیں تھیں۔ البتہ ڈائری کے گلابی رنگ کے خوشنما صفحے پر چند رومانوی جملے: چاندنی رات، تنہائی اور تالاب کے کنارے مسز چنگیزی کے اس کی طرف ملتفت ہونے کا احوال درج تھا۔ دلچسپی مسز چنگیزی نے ہی اس میں محسوس کی تھی۔ اس کی شکل و صورت اور مسکراہٹ میں اسے اپنے مرحوم بھائی کا چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ ایک اور جملہ انسپکٹر عمران کی توجہ اور دلچسپی کا سبب بنا: مالکن نے میرے لیے یونس مالی کی لڑکی پسند کر رکھی ہے۔ لڑکی اچھی، خوش اخلاق، خوبصورت اور میری طرح دراز قد ہے۔ ہمارا آمنا سامنا بھی فارم کے مختلف مقامات پر ہوتا رہتا ہے، بس لڑکی کی تعلیم مکمل ہونے کی دیر ہے۔ اگلے اوراق خالی تھے۔ انسپکٹر عمران نے غمگین سے انداز سے ڈائری کو بند کرتے ہوئے اپنی پتلون کی جیب میں محفوظ کر لیا۔ اسے نوجوان لڑکے کی موت کا کافی دکھ ہوا تھا۔ وہ زندگی کی سختیاں جھیلتا رہا تھا، اور جب جوانی کا لطف اٹھانے کا موقع آیا تو اس سے زندگی کو چھین لیا گیا۔ انسپکٹر عمران نے کمرے پر ایک گھومتی ہوئی نگاہ ڈالی اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے کے باہر خان سما ادب سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس وقت سارجنٹ فرحان ہیڈ مالی کرم دین کو لے کر ان کے سامنے آ پہنچا۔ انسپکٹر عمران نے سر سے پاؤں تک اس پر نگاہ ڈالی۔ وہ کچھ شرمندہ سا دکھائی دے رہا تھا۔ انسپکٹر عمران سے نظریں ملانے میں اسے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ سر، دوران تفتیش اس نے آپ سے کوئی اہم بات چھپائی تھی، لیکن ضمیر کی خلش نے اسے مجبور کر دیا ہے کہ وہ اطلاع آپ تک پہنچا دے۔ سارجنٹ فرحان نے اس کی آمد سے آگاہ کیا۔ فرمائیے، کیا بات ہے؟ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی انسان سے ہی سرزد ہو ہی جاتی ہے۔ انسپکٹر عمران نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ انسپکٹر صاحب، جب آپ نے مجھ سے سوالات کرتے ہوئے کسی اہم واقعے کے بارے میں دریافت کیا تھا کہ جس سے چاند خان کی موت پر کچھ روشنی پڑ سکتی ہو، تو وقتی طور پر میں نے اس واقعے کو آپ سے چھپایا کہ کہیں مالک ناراض نہ ہو جائیں، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ یہ قتل کا کیس ہے جس میں کوئی اہم بات قانون سے پوشیدہ نہیں رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اس واقعے سے آپ کوئی نتیجہ اخذ کر ہی لیں۔ کرم دین سانس لینے کے لیے رکا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ انسپکٹر عمران نے جلدی سے پوچھا۔ جناب والا، یہ کوئی 15-20 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ صاحب، مالکن کو صبح گھڑ سواری کی عادت ہے۔ یہ ان کا سال ہر سال پرانا معمول ہے۔ انہوں نے ایک مرتبہ صبح سم استبل سے گھوڑا نکلواتے ہوئے یہ بتایا تھا کہ اپنی ایک ہم نام لڑکی کو ایک فلم میں گھوڑا دوڑاتے دیکھ کر ان کے اندر بھی یہ شوق اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔
इस दिन फार्म की दीवार के साथ बने हमवार रास्ते पर घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते अचानक घोड़े का पांव किसी मुलाजिम के बच्चे के फेंके गए केले के छिलकों से फिसल गया। किरण साहिबा घोड़ा उलटने पर उछलकर जोर से प्लाट में गिरी, जहां मछलियों के पुराने हौज के उखाड़े हुए पत्थरों से इनका सर टकराकर फट गया। वो बेहोश हो गईं। वो जिस जगह गिरी थी वो ट्रैक से कतरे नशे में वाक़ई थी। ये मंजर चांद खान ने सुबह की सैर करते हुए सबसे पहले अपनी आंखों से देखा। वो अपने हाथ में मौजूद फूलों का गुलदस्ता फेंककर मालकन मालकन पुकारता हुआ बेतहाशा भागा और मालकन को जख्मी और बेहोश देखकर इन्हें कंधे पर उठाकर भागता हुआ कोठी के बेडरूम में ले गया। माली और मुलाजिम भी ये मंजर देखकर बेडरूम के बाहर जमा हो गए। खुशकिस्मती से फार्म के करीबी एक बूढ़ा डॉक्टर रिहाइश पसीर है जो साहब के दोस्तों में से है। चांद खान ने फौरन से फोन पर सूरत हाल से आगाह किया। डॉक्टर अपना दवाइयों का बक्स लेकर अपनी कार में दौड़ा चला आया। उसने इब्तिदाई तिब्बी इमदाद बहम पहुंचाई और ये खुशखबरी सुनाई कि जख्म ज़्यादा गहरा नहीं, ड्रेसिंग करके इंजेक्शन दे दिए हैं, इन्हें 1 घंटे में होश आ जाएगा। इंस्पेक्टर इमरान जल्दी से कुछ पूछना चाहता था कि मतलब समझकर करमदीन फौरन बोल उठा, जनाब सूरज खान साहब इस वक्त कराची गए हुए थे, वो यहाँ मौजूद नहीं थे, लिहाजा बेगम साहिबा की देखभाल इलाज मुआवजे के सिलसिले में चांद खान ने अपने आप को पेश रखा था। इनकी दवा, खुराक, आराम, हर चीज़ के मुतालिक बड़ी ही जिम्मेदारी और मेहनत से काम किया। 3 दिन बाद साहब कराची से वापस लौट आए और साहब करमदीन हिचकिचाने लगा। और क्या बताओ, घबराओ मत। इंस्पेक्टर इमरान ने उसका हौसला बढ़ाया। इंस्पेक्टर साहब, बज़ाहिर तो साहब ने चांद की खिदमत को बहुत सराहा, लेकिन अंदर ही अंदर मालकन से चांद की कुर्बत इन्हें पसंद न आई। मैंने इन्हें बुलबुलाते हुए सुना था, ये लड़का और मेरी बीवी, मैं अब कैसे बर्दाश्त करूं? ये हमारे बेडरूम में भी दाखिल हो चुका है, ये सिलसिला ठीक नहीं। इंस्पेक्टर साहब वो गुस्से में थे। वो अपने दाएं हाथ के मुक्के को बाएं हाथ की हथेली पर मारते हुए बोले, मैंने कई बार इसे ये सर्जिश की है कि अब वो जवान हो गया है, अब वो मुलाजमत छोड़कर चला जाए, बेशक मुझसे कुछ रुपए भी ले ले, लेकिन वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। वो कहता है किरण इसे जाने नहीं देती। मैं इसे बस साहब, यहाँ तक कि साहब की बुड़बुड़ाहट सरगोशियों में मैंने सुनी थी। करमदीन मुस्तरब से अंदाज में खामोश हो गया। इंस्पेक्टर इमरान ने इसे जाने का इशारा किया, फिर तेज तेज कदम उठाता हुआ इमारत के ड्राइंग रूम में चला आया, जहाँ दोनों मियाँ बीवी सामने सोफे पर पराजमान थे। फूलों का गुलदस्ता मेज से गायब था। किरण के चेहरे पर अफसुर्दगी और मुतनी छाई हुई थी, जबकि सूरज खान का चेहरा सपाट और बेतासुर सा था। इसके हाथ में भाप उड़ाती गर्म चाय का कप था और किरण के सामने रखा चाय का कप अभी तक वैसे ही रखा था। लबालब चाय ठंडी हो चुकी थी। आइए इंस्पेक्टर साहब, बैठिए। सूरज खान ने बिलमुकाबिल सोफे की तरफ इशारा किया, फिर मेज पर नस्ब घंटी बजाकर खानसामा को तलब किया और इसे ठंडी चाय गर्म करके लाने का इशारा किया। किरण, अपने आप को नॉर्मल रखो, तुम तो बिल्कुल गुमसुम हो गई हो। अभी तो जिंदगी का लंबा सफर बाकी है, सूरज खान ने हमदर्दाना लहजे में अपनी बीवी के करीब खिसकते हुए कहा। एक माँ का बेटा दुनिया से चला गया है, संभलने में वक्त तो लगेगा, किरण ने उदास लहजे में कहा। फिर इंस्पेक्टर इमरान की तरफ देखते हुए बोली, इंस्पेक्टर साहब, कुछ पेशरफ्त हुई? हाँ किरण साहिबा, कुछ कुछ सुराग मिला है, लेकिन अभी मैं किसी पर मुकम्मल शुबा नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर इमरान ने डायरी निकालते हुए सूरज खान के सामने मेज पर अखबार के ऊपर डाल दी। सूरज साहब, इस डायरी की चंद इबारतें बावाज़े बुलंद पढ़ डालिए। सूरज खान ने चौंक कर डायरी को देखा, फिर मुस्तरिब लहजे में बोला, इंस्पेक्टर साहब, ये किसकी डायरी है? आपके मुलाजिम चांद की। इंस्पेक्टर इमरान ने इसकी आंखों में आंखें डाल दी। सूरज खान ने उलझन ज़दा तासुरात के साथ हाथ आगे बढ़ाया, डायरी उठाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी इबारतें पढ़ने लगा। इबारतें पढ़ते पढ़ते उसके चेहरे पर गुस्से, इस्मेलाल और छुल्लाहट के आसार दिखाई देने लगे। किरण मुसलसल अपने खामिद को घूरने लगी। इंस्पेक्टर साहब, ये सब इस बेवकूफ़ के अपने मनफी ख्यालात हैं जो इसने डायरी में दर्ज कर दिए थे। मैं एक जवान लड़के को अपनी बीवी से दूर हटाने में हक बजानिब हूँ। मैं अब इसके इस घर में रहने को मुनासिब नहीं समझता था। शैतान किसी भी इंसान को बहका सकता है, लेकिन मैंने कभी किरण या इसके किरदार पर शक शुबा नहीं किया।
میں نے اس کی کارکردگی کی ہمیشہ تعریف کی ہے۔ جب میری بیوی گھوڑے سے گر کر زخمی ہوئی تو میں کراچی میں تھا۔ میری عدم موجودگی میں چاند نے میری بیوی کی انتہائی خدمت اور دیکھ بھال کی تھی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تھا اور کچھ انعام بھی دینا چاہتا تھا، لیکن اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا تھا۔ سورج خان نے ڈائری کا آخری صفحہ دیکھ کر ڈائری کو میز پر پھینک دیا۔ انسپکٹر عمران نے ڈائری کو میز سے اٹھاتے ہوئے ڈرامائی لہجے میں کہا، مسٹر سورج خان صاحب، انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد بھی تو ہو سکتا ہے۔ جب آپ کراچی سے واپس لوٹے تو بظاہر آپ چاند کی خدمت سے خوش ہوئے، لیکن آپ کی اس کے متعلق بڑبڑاہٹ غصے اور نفرت پر مشتمل تھی جو سن لی گئی ہے۔ وہ بڑبڑاہٹ آپ کو کس نے سنائی؟ یہ بالکل جھوٹا الزام ہے۔ شاید کوئی ناراض ملازم پولیس کو میرے خلاف بھڑکانا چاہتا ہے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ مہربان سے مہربان مالک کے خلاف بھی نوکر دل میں نفرت کا جذبہ رکھ لیتے ہیں۔ انہیں کبھی کبھی کسی کوتاہی پر ڈانٹنا تو پڑتا ہی ہے۔ میں آپ پر براہ راست الزام تو عائد نہیں کر رہا، لیکن آپ شک شبے سے باہر بھی نہیں ہیں۔ انسپکٹر عمران نے سورج خان پر ایک گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، آپ قاتل کے خلاف ثبوت تلاش کیجیے، میں بھی اسے بے نقاب کرنے کی کوشش کروں گی۔ میں نے ارادہ کر رکھا ہے۔ کرن نے صوفے سے اٹھ کر ٹہلتے ہوئے انسپکٹر عمران کی طرف رخ موڑا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، آپ بھی اپنی کوشش کر سکتی ہیں، لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قاتل کو ہم جلد سے جلد گرفتار کر لیں تو میں آپ کے فارم کے وسطی مقام پر واقع شکاری کیبن میں رہائش اختیار کر لیتا ہوں۔ انسپکٹر عمران نے دونوں میاں بیوی کو اپنی تجویز سے آگاہ کیا۔ ضرور ضرور، کیوں نہیں، دونوں کے منہ سے بیک وقت نکلا، لیکن کرن کا لہجہ پرجوش تھا۔ اس وقت ملازم چائے اور بسکٹ کی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا اور سورج خان کے اشارے پر ٹرے انسپکٹر عمران کے سامنے میز پر رکھ دی گئی۔ اس وقت سارجنٹ فرحان اور ان کے دوسرے ماتحت سپاہی اسرار اور رؤوف بھی اندر داخل ہوئے۔ انسپکٹر عمران نے انہیں چائے کے لیے بلا لیا۔ چائے سے فارغ ہو کر انسپکٹر عمران نے سارجنٹ فرحان، اسرار اور رؤوف کو کچھ ہدایات دیں۔ وہ منتشر ہو کر فارم کی طرف نکل گئے۔ انہیں ادھر ادھر آڑ میں کھڑے ہو کر ماحول پر نگاہ رکھنی تھی۔ خود انسپکٹر عمران تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا عمارت کے مختلف مقامات سے گزر کر خارجی دروازے سے باہر نکل آیا۔ دروازے پر متعین گارڈ نے انسپکٹر عمران کو جھک کر سلام کے لیے پرعقیدت انداز سے ہاتھ اٹھا دیا۔ انسپکٹر عمران سلام کا جواب دینے کے بعد تیز تیز چلتا ہوا پگڈنڈی پر آگے بڑھنے لگا۔ کچھ دور جا کر اس نے گلے میں جھولتی ہوئی دوربین اٹھائی اور ماحول کا جائزہ لینے کے بعد پگڈنڈی سے اتر کر ایک دوسرے شارٹ کٹ راستے پر ہو لیا۔ وہ چنگیزی کے مکان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یہ پتلا سا راستہ جھاڑیوں اور خضرو پھولدار پودوں کے درمیان سے ہو کر نکلتا جا رہا تھا۔ انسپکٹر عمران مشینی انداز سے چلتا ہوا چنگیزی کے مکان کے عقبی حصے میں آ کر رک گیا۔ اس نے ماحول پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی۔ ارد گرد ماحول پر سکوت طاری تھا اور بشر کیا کسی جانور تک کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ انسپکٹر عمران مکان کی عقبی دیوار کے ایک سرے سے شروع ہو کر دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ کسی انسان کے اس طرف آنے کے آثار ڈھونڈ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک خضرو جنگلی درخت کے قریب آ کر رک گیا۔ درخت زیادہ بڑا اور گھنا نہیں تھا، اس کے بیشتر پتے جھڑ چکے تھے، لیکن اسے دیوار پھلانگنے کے لیے بڑی آسانی سے استعمال کیا جا سکتا تھا۔ اور پھر اس کی سراغ رساں نگاہوں نے درخت کے تنے کے پاس گھاس پر کیچڑ آلو جوتوں کے نشانات دیکھ لیے۔ قریب ہی گھاس پر جوتے رگڑ رگڑ کر صاف کرنے کے بعد واپس پیش قدمی کی گئی تھی۔ انسپکٹر عمران نے قریب جا کر فیتے سے جوتے کے نشانات کی پیمائش کی اور اسے ڈائری میں درج کر لیا۔ پھر کچھ سوچ کر جیب سے موبائل فون نکالا اور جوتے کے نشانات کے 2-3 فوٹو بھی لے لیے۔ اس وقت اچانک اس کی نگاہ ایک اور پگڈنڈی پر پڑی جس پر کسی کے اس طرف آنے کی نسوانی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ انسپکٹر عمران تیزی سے درخت کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ جب وہ وجود سامنے آیا تو انسپکٹر عمران چونک پڑا۔ وہ مسز چنگیزی تھیں۔ انسپکٹر عمران اس کی عقبی دیوار کی طرف پیش قدمی کو بغور دیکھتا رہا۔ ایک جگہ دیوار سے چمٹی خضرو بیلوں کے درمیان ایک دروازہ موجود تھا جسے مسز چنگیزی نے باہر سے کنڈی گرا کر کھول لیا تھا۔ انسپکٹر عمران سوچنے لگا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اس کی جاسوسانہ حس پوری طرح بیدار ہو گئی۔
وہ کسی بندر کی مانند پھرتی سے درخت پر چڑھ کر اس کی پھیلی ہوئی موٹی شاخ پر چلتا ہوا دیوار پر چلا آیا۔ دوسری طرف دیوار کا پلستر اکھڑنے سے کچھ رخنے بنے ہوئے تھے۔ انسپکٹر عمران ان رخنوں میں پاؤں جما کر بڑی آسانی سے نیچے زمین پر اتر گیا۔ اس کی پہلی نگاہ مسز چنگیزی پر پڑی، جو تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی باغ کی روش پر آگے بڑھتی ہوئی عمارتی حصے کی طرف جا رہی تھی۔ دوسری نگاہ میں اس نے دیوار کے پاس کھودی گئی کیاری کے کنارے کیچڑ آلود جوتے کے نشانات دیکھے۔ کیاری میں کیچڑ تھا۔ اس طرف سے دیوار پھلانگنے والے کے قدم لمبی کیاری کے درمیان سے گزرے تھے، چنانچہ جوتوں پر کیچڑ لگ گیا تھا۔ انسپکٹر عمران جوتوں کے نشانات کی پیمائش لے چکا تھا، لہٰذا وہ متجسس ہو کے تیز تیز چلتا ہوا جھاڑیوں اور پودوں کی آڑ لے کر مسز چنگیزی کے قریب تر ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اچانک ایک غراہٹ کے ساتھ جھاڑیوں سے چنگیزی کا چوڑے جبڑے والا خوفناک کتا بالکل سامنے آ گیا۔ انسپکٹر عمران نے بڑے اطمینان سے اپنے ہاتھ میں موجود پستول سے کلوروفارم ملے پانی کی پھوار پھینکی۔ کتا ہلکی سی غراہٹ کے ساتھ چکراتا ہوا بیٹھ کر بے سدھ ہو گیا۔ انسپکٹر عمران نے آگے بڑھ کر اسے ایک ہلکی سی ٹھوکر لگائی۔ وہ بے ہوش تھا۔ جلدی جلدی عقبی برآمدے میں داخل ہونے والی مسز چنگیزی نے کتے کی غراہٹ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ بے حد عجلت میں تھی۔ برآمدے میں پہنچ کر مسز چنگیزی نے اندر داخل ہونے کے بعد دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ انسپکٹر عمران کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ آیا اور برآمدے کے ساتھ کمروں کے باہر کی جانب کھلنے والی کھڑکیوں پر نگاہ ڈالتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اچانک ہلکی سی آواز نے اس کے اندر جوش سا بھر دیا۔ وہ جلدی سے چوتھی کھڑکی کے پاس چلا آیا۔ وہ کان لگائے اندر ہونے والی گفتگو سننے لگا۔ پہلی آواز چنگیزی کی تھی، جس میں غصہ اور درستگی تھی۔ میں نے تمہیں اکیلے گھر سے باہر نکلنے سے منع کیا تھا، لیکن تم بے حد ڈھیٹ عورت ہو۔ 2 مرتبہ پٹائی کروانے کے بعد پھر باز نہیں آئی۔ میں واپس آنے پر تمہیں تلاش کرتا ہوا نڈال سا ہو کر اس کمرے میں کرسی پر آ کر گرا تو تم دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوئی ہو۔ تم کہاں گئی تھی؟ چنگیزی نے بے حد تہمانہ لہجے میں پوچھا۔ میں اپنے بھائی کا آخری دیدار کرنے گئی تھی، اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، مسز چنگیزی نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ وہ قتل ہو گیا ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، پھر بھی تمہاری جان کو چین نہیں؟ صاحب، مجھے اپنے مرحوم بیٹے کی قسم، وہ ہو بہو میرا بھائی ہی لگتا تھا۔ وہ جو دل میں اتر جائے وہ پھر کیسے نکل سکتا ہے؟ موت بھی یادوں کو دلوں سے نہیں مٹا سکتی ہے، مسز چنگیزی نے دلیری سے کہا۔ ٹھہر تو صحیح، تیری یہ جرت کہ اتنی زبان؟ چنگیزی غصے سے دھاڑا، لیکن پھر آواز رک گئی۔ انسپکٹر عمران نے کھڑکی کے راستے اندر جھانکا۔ اس نے شفاف شیشے سے چنگیزی کو دل تھامے لڑکھڑاتے دیکھا۔ اف میرے خدا، یہ کیا ہو گیا؟ مسز چنگیزی چلائی اور بھاگ کر اپنے گرتے خاوند کو سہارا دے کر قریبی آرام کرسی پر ڈال دیا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ اس کے جسم میں کپکپاہٹ سی تھی۔ مسز چنگیزی نے خاوند کی جیب میں ہاتھ ڈال کر زبان کے نیچے رکھنے والی گولی نکالی اور چنگیزی کا منہ کھلنے پر زبان کے نیچے رکھ دی۔ شکریہ، شکریہ، چنگیزی نے کمزور لہجے میں بیوی کا ہاتھ تھام لیا۔ میاں اور بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں اور دونوں کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے۔ مسز چنگیزی کی آخری سرگوشی انسپکٹر عمران نے سنی اور پھر ہٹ گیا۔ انسپکٹر عمران سورج خان کے فارم میں وسطی مقام پر واقع شکاری کیبن میں رہائش اختیار کر چکا تھا۔ کیبن کے سامنے سے ایک راستہ کھلے جنگلی علاقے کی طرف نکلتا تھا۔ سورج خان اور اس کے دوست کیبن میں کھانے پینے اور پروگرام مرتب کرنے کے بعد شکار کے لیے نکل جایا کرتے تھے۔ انسپکٹر عمران نے یہاں اپنی ناقدانہ نگاہوں سے گاہے بگاہے ایسے آثار دیکھے تھے جن سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہاں شراب نوشی، سگریٹ نوشی، تاش کے کھیل اور عیاشی بھی ہوتی رہی ہے۔ انسپکٹر عمران نے کیبن میں آ کر لباس بدلا، غسل کیا اور پھر کیبن سے باہر نکل کر عمارت کی طرف چلنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی سے تفتیش کی غرض سے عمارت کے کسی بھی حصے میں مداخلت کی اجازت حاصل کر چکا تھا۔ عقبی برآمدے سے اندر کوریڈور میں داخل ہو کر مختلف مقامات سے گزر کر وہ سورج خان کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ سورج خان اس وقت عمارت سے باہر جا چکا تھا۔ اس کی لمبی کار شہر کی طرف جانے والے راستے پر گامزن تھی۔ اسے اسرار سے اطلاع مل چکی تھی، جسے انسپکٹر عمران نے اس پر نگاہ رکھنے پر مامور کیا تھا۔ کرن اس وقت اپنے بیڈ روم میں آرام کر رہی تھی۔ نوکر بھی اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے۔
انسپکٹر عمران نے سورج خان کے کمرے پر ایک دائرانہ نگاہ ڈالی۔ کمرہ ہر لحاظ سے خوبصورت اور جاذب نظر تھا۔ انسپکٹر عمران کے قدم جوتوں کے ریک کی طرف اٹھنے لگے۔ اس نے تیزی سے سورج خان کے تمام جوتے ریک سے نکال کر فرش پر پھیلا دیے۔ جوتوں کے سائز کا جائزہ لیا۔ ڈائری میں درج شدہ اندراج 9 انچ لمبائی اور مناسب چوڑائی پر مشتمل تھا۔ یہ تمام جوتے بھی 9 انچ سائز کے تھے، لیکن یہ تو اتفاق بھی ہو سکتا تھا۔ اکثر لوگوں کے جوتوں کا سائز تقریباً 9 انچ ہی ہوتا ہے، لیکن جو نشانات کیچڑ پر موجود تھے، ان نشانات کی بناوٹ ڈیزائن والا کوئی جوتا سورج خان کے ریک میں موجود نہیں تھا۔ اچانک ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ انسپکٹر عمران نے چونک کر مڑتے ہوئے دروازے اور کھڑکی کی طرف دیکھا۔ اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ باہر نکلا تو راہداری سنسان پڑی تھی۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ کوئی باہر سے اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی نے واش روم میں آ کر موبائل آن کیا اور انسپکٹر عمران کی کارروائی سے کسی کو آگاہ کرنے لگی۔ رات کے وقت انسپکٹر عمران کیبن میں موجود تھا۔ اس کے سامنے میز پر اس کے دونوں موبائل اور ایک وائرلیس سیٹ رکھا ہوا تھا۔ سورج خان کے ٹھوکر نیاز بیگ بازار میں واقع ہوٹل کے قریب بھی سادہ لباس والے مقرر کر دیے گئے تھے۔ پولیس کے 2 نوجوان ملازم لڑکے چنگیزی کی نگرانی پر بھی مامور تھے۔ دونوں کی نقل و حرکت کی رپورٹ اسے وقفے وقفے سے موصول ہو رہی تھی۔ سردی کا موسم تھا۔ کیبن کا دروازہ اور کھڑکیاں بند کر دی گئی تھیں۔ انسپکٹر عمران کبھی کبھی صوفے سے اٹھ کر کیبن میں ٹہلتے ہوئے کیس کے مختلف پہلوؤں پر غور کرنے لگتا۔ آتش دان میں مالی آگ سلگا گیا تھا، اس لیے کمرے کا ماحول گرم تھا، مطلع ابر آلود تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شائیں شائیں کا شور مچاتے ہوئے کھڑکیوں سے ٹکراتے تو خاموشی کی روح لرز جاتی۔ رات کے 2 بجے انسپکٹر عمران کو صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی اونگ آ گئی۔ چائے کا تھرموس اور خالی کپ اس کے سامنے میز پر پڑے تھے۔ ایش ٹرے میں سگریٹ کے کئی ٹکڑے تھے۔ وہ کیس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیتا ہوا سو گیا۔ اچانک کمرے کا درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ انسپکٹر عمران کھانستا ہوا کچی نیند سے بیدار ہو گیا۔ جب اس نے کمرے کی کھڑکیوں پر نگاہ ڈالی تو ایک خوفناک منظر دکھائی دیا۔ وہ پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ باہر آگ کے شعلے بھیانک رقص کر رہے تھے۔ کیبن بری طرح آگ کی زد میں تھا۔ کمرے کا درجہ حرارت لمحہ بہ لمحہ بڑھنے لگا۔ انسپکٹر عمران بھاگ کر دروازے کے قریب پہنچا، لیکن دروازہ عین اسی لمحے دھڑام سے خاکستر ہو کر اندر آ گرا۔ انسپکٹر عمران کو تیزی سے ایک طرف ہٹ کر بچنا پڑا۔ باہر آگ کا سیلاب سا بہہ رہا تھا۔ وہ باہر نہیں گھس سکتا تھا۔ سب انسپکٹر عمران کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ کیبن کے ارد گرد خشک گھاس اور جھاڑیاں کثرت سے موجود ہیں۔ کسی نے دانستہ آگ بھڑکائی ہے یا کسی کی غلطی سے خشک جھاڑیوں اور گھاس پھوس نے آگ پکڑی ہے۔ انسپکٹر عمران نے بھاگ کر میز سے موبائل اٹھا کر سارجنٹ فرحان، اسرار اور رؤوف کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ پسینے میں تربتر ہو چکا تھا اور تپش بھی اب کافی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ تینوں خود ہی آگ کا سیلاب دیکھ کر اس طرف بھاگتے ہوئے آنے لگے۔ فائر بریگیڈ کے عملے کو فون کر دیا گیا، لیکن وہ فوراً کیسے آ سکتے تھے؟ عین اسی وقت خدا کی قدرت جوش میں آ گئی اور آسمان پر پھیلے بادل موسلادھار بارش کی صورت میں برسے اور آگ دیکھتے ہی دیکھتے بجھتی چلی گئی۔ موقع پاتے ہی انسپکٹر عمران نے وائرلیس اور موبائل اٹھا کر دروازے سے باہر چھلانگ لگا دی۔ آگ کے کچھ شعلے کمرے کے اندر داخل ہو کر پھیلنے لگے تھے۔ انسپکٹر عمران کے کپڑے کہیں کہیں سے جھلس گئے تھے، لیکن وہ موت کے منہ سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کچھ دور ایک تالاب میں سفید سفید بطخیں تیرتی ہوئی خوشنما منظر پیش کر رہی تھیں۔ چنگیزی اس نظارے سے لطف اندوز ہوا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جن میں جنگلی پھولوں کی بانس ملی ہوئی تھی، اس کی سانس کے راستے روح تک میں اترتے چلے گئے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے سورج خان کے فارم سے ملے ہوئے پرانے قبرستان کی حدود میں وہ چلا آیا۔ یہاں اس کی والدہ مرحومہ کی پختہ قبر موجود تھی۔ قبرستان زرعی فارم بننے سے کافی عرصے پہلے ہی یہاں موجود تھا۔ یہاں لکڑی کے چوکور ٹکڑے گاڑ کر خاردار تاریں لگا دی گئی تھیں۔ گورکن وغیرہ اس وسیع قبرستان کے دوسرے سرے پر واقع کوارٹرز میں رہائش پذیر تھے۔ چنگیزی صبح کی سیر کے بعد کبھی کبھی اپنی والدہ کی قبر پر حاضری دیا کرتا تھا۔ آج بھی وہ حسب معمول پھول
قبرستان کے باہر ایک پودے سے نوچ کر لے آیا تھا۔ وہ والدہ کی پختہ قبر پر جھکا ہوا، کچھ غمگین اور کچھ افسردہ سا تھا۔ فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، پھول قبر پر پھیلائے۔ اسی وقت اس کی گھومتی ہوئی نگاہ قریبی نہیں بننے والی قبر پر جم کر رہ گئی، جس کو بڑے خوبصورت انداز میں عمدہ ٹائلوں سے پختہ کیا گیا تھا، مگر اس پر سرخ سرخ پھول دیکھ کر چنگیزی کے دل میں آگ سی لگ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے قبر کے سرہانے لگی خوبصورت سنگ مرمر کی تختی کو دیکھنے لگا، جیسے اس کی نظر کسی سانپ پر گئی ہو۔ وہ غصے سے سرخ سا ہو گیا، پھر آگے بڑھا۔ قبر کی تختی پر چاند خان کا نام لکھا دیکھ کر وہ تیزی سے بلبلاتا ہوا قبر کے قریب چلا گیا۔ کیسی VIP قبر بنی ہے سالے کی، عورتوں کا عاشق تھا، اچھا ہوا اس سے جان چھوٹ گئی۔ یہ میری بیوی کو ورغلا رہا تھا اور وہ میرے سامنے سے بھائی سے مشابہ کہہ رہی تھی، وہ زہر خند لہجے میں کہہ کر قبر پر تھوکتے ہوئے واپس مڑا۔ اس وقت سامنے قریبی درخت کی آڑ سے نکل کر انسپکٹر عمران سگار پیتا ہوا باوقار انداز سے چلتا ہوا اس کے مقابل آ کر رک گیا۔ پھر اس نے سرد لہجے میں چنگیزی کو گھورتے ہوئے کہا، انسان کو اتنا گھٹیا اور کمینہ پن ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی قبر پر نفرت سے تھوکنا حد درجہ گری ہوئی حرکت ہے۔ وہ میری بیوی کو ورغلا رہا تھا، میرا غصہ فطری عمل پر مشتمل ہے۔ چنگیزی نے نظریں چراتے ہوئے کہا، کیوں؟ شک کے کانٹوں سے اپنے آپ کو لہو لہان کر رہے ہو؟ اس کی خوبصورتی میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ ہر آدمی خواہ ہی اس بیچارے کے متعلق دل میں خیال رکھتا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ چنگیزی نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ تم جا سکتے ہو، لیکن گھر سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا۔ چاند کے سب سے بڑے حریف تم ہی ہو، جس نے باشکاف الفاظ میں سورج خان کو دھمکی دی تھی کہ اپنے لڑکے کو روک لیں ورنہ میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ انسپکٹر عمران نے اسے جھاڑتے ہوئے کہا، یہ میرے خلاف کوئی ثبوت تو نہیں۔ غصے میں انسان اپنے حواس اکثر کھو بیٹھتا ہے۔ میں اپنے گھر سے باہر ضرور نکلا تھا، لیکن میں اپنی بکریوں کو ہانک کر گھر کے باڑے کی طرف لاتے ہوئے واپس لوٹ آیا تھا۔ چنگیزی نے صفائی پیش کی، لیکن تم تالاب کی طرف بھی تو گئے تھے، آخر کیوں؟ انسپکٹر عمران نے اچانک چابک سا برسا دیا۔ چنگیزی ایک لمحے کے لیے لرز کر رہ گیا، پھر سنبھل کر بولا، جناب میں تالاب کی طرف بکریوں کو باڑے میں بند کرنے کے بعد اس لیے گیا تھا کہ میرا پرس کہیں گر گیا تھا، میں اسے ہی ڈھونڈنے کے لیے دوبارہ ادھر آ نکلا تھا۔ لیکن تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی؟ تمہاری یہ پیش قدمی ہم نے خود معلوم کی ہے۔ ایک چرواہی نے بیان دیا ہے کہ تم تالاب کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے تھے اور یہ قتل کا واقعہ پیش آنے کے قریب کا ہی وقت تھا۔ انسپکٹر عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ چنگیزی ہل کر رہ گیا۔ نہیں انسپکٹر صاحب، مجھے میری مری ہوئی ماں کی قسم، میں نے چاند کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ابھی تو تم جا سکتے ہو، لیکن جیسے ہی ثبوت ملا تم جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہو گئے۔ تمہارے سنگ دل ہونے میں کیا شبہ ہے؟ چنگیزی خوف اور پریشانی کی ملی جلی کیفیت میں آگے بڑھ گیا۔ انسپکٹر عمران نے اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی اسے اپنی نظروں کے حصار میں لے لیا تھا۔ اب انسپکٹر عمران نے موبائل فون پر اسرار کو ہدایت کی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر چنگیزی کے گھر کے باہر چھپ کر نگرانی شروع کر دیں۔ ویری ویل سر، اسرار نے ادب سے جواب دیا اور فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ انسپکٹر عمران تیز تیز قدموں سے عمارت کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک کچھ دور انسپکٹر عمران نے رحمت مالی کے لڑکے راجو کو ایک اور نوجوان کے ساتھ پھولوں کی ایک بڑی گول کیاری کے گرد ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کچھ سوچ کر اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ وہ درختوں اور پودوں کی آڑ لے کر ان کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں اس وقت کیاری کے پاس موجود ٹیوب ویل کے ہوز کے پاس کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انسپکٹر عمران کے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی۔ وہ بے آواز چلتا ہوا ٹیوب ویل کی عمارت کی طرف سے ہو کر قریبی دیوار کی آڑ میں آ کر رک گیا۔ یہاں سے ان دونوں کے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں اس وقت سگریٹ سلگا چکے تھے اور ناگوار بو سے انسپکٹر عمران نے اندازہ لگایا کہ چرس سے بھرے ہوئے ہیں۔ یار بس اس خطرناک انسپکٹر کے جانے کا انتظار ہے، پھر شمع کا یہ پروانہ اسے حاصل کر کے رہے گا۔ راجو نے سگریٹ کا لمبا کش کھینچتے ہوئے ساتھی لڑکے سے کہا، یار تمہاری پسند ہے تو بڑی زبردست، مگر وہ نہ تمہیں اچھا سمجھتی ہے نہ اس نے کبھی میری طرف اچھی نظروں سے دیکھا ہے۔ راجو کے ساتھی لڑکے نے سرد آہ بھرتے ہوئے تبصرہ کیا، یار رامو، اب وہ رقیب چاند موت کی نیند سو چکا ہے،
میں اسے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر وہ رضامند نہ ہوئی تو راجو نے جارحانہ انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تو کیا؟ رامو نے حیرت سے اس کا منہ غور سے دیکھا۔ تو مجھے زبردستی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ میں ہر صورت اپنے دل کا ارمان پورا کرنا چاہتا ہوں، راجو نے جیب سے چاقو نکال کر چومتے ہوئے کہا۔ پھر وہ کسی بڑے کی آواز سن کر کوارٹر کی طرف نکل گئے۔ انسپکٹر عمران نے جیب میں موجود چھوٹے سے جدید ٹیپ ریکارڈر میں ان کی گفتگو ریکارڈ کر لی۔ انسپکٹر عمران نے غور سے دیکھا تھا کہ راجو کا چاقو بھی بڑے سائز کا چمکدار پھل والا خنجر تھا، جس کی نوک پر خون بھی جمع ہوا سیاہ نظر آ رہا تھا۔ انسپکٹر عمران کیس کی کڑیاں جوڑنے لگا۔ آج اتوار کا دن تھا اور سورج خان کی سالگرہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ عمارت کے عقب میں واقع باغ میں شامیانے، کیٹرنگ کا سامان، رنگین روشنیاں نصب کرنے والے متعلقہ افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ باغ کے ایک سرے پر شہر کے بہترین باورچی عمدہ کھانے تیار کرنے میں مصروف تھے۔ سورج خان اور ان کی بیگم کرن انتظامات کو دیکھتے ہوئے مزید ہدایات و احکامات جاری کر رہے تھے۔ خوش آمدید کا ایک خوبصورت روشنیوں سے جلنے والا بورڈ بھی منگوایا گیا تھا۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ مہمانوں کی آمد سپہر کے وقت شروع ہو گئی تھی۔ میوزیکل گروپ بھی بلوایا گیا تھا جو باغ میں ایک اسٹیج پر اپنے سریلے نغمے فضا میں بکھیر رہا تھا۔ باغ کے وسطی مقام پر لمبی میز پر 40 پاؤنڈ وزنی کیک ڈھکا ہوا تھا، جس کے ارد گرد خوشنما سانچوں میں شام ہوتے ہی موم بتیاں روشن کر دی گئی تھیں۔ اس میز کے کنارے سنہری شیروانی اور سنہری خصہ پہنے، آنکھوں پر سنہری کمانی والی اینک لگائے سورج خان جگمگا رہا تھا۔ کرن بھی خوبصورت نارنجی لباس میں ملبوس تھی۔ سورج خان تھینک یو کہتا ہوا مہمانوں سے مسکراتا ہوا تحائف وصول کر کے انہیں نشست گاہ کی طرف بڑھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ خواتین کی بھی کافی تعداد تھی۔ بعض لڑکیاں سورج خان سے خاصی بے تکلفی سے ملیں، شیک ہینڈ بھی کیا۔ کرن نے انہیں ناپسندیدگی سے دیکھا۔ وہ سورج خان کی رنگین مزاجی اور آوارگی سے اچھی طرح واقف تھی۔ کچھ دور انسپکٹر عمران اور اس کے ساتھی مہمانوں اور سورج خان کے ملنے جلنے والوں پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ خوبصورت نغموں، رنگین روشنیوں اور عورتوں کے کھنکتے قہقہوں میں سالگرہ کا کیک کٹا، موم بتیاں بجھائی گئیں، کھانے کا دور چلا، پھر مہمان رخصت ہونے لگے۔ اچانک موبائل کان سے لگائے سورج خان کرن سے دور ہٹ کر ایک درخت کی آڑ میں چلا آیا۔ اس کے چہرے پر الجھن، تشویش اور اضطراب کے ملے جلے آثار تھے۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ اسے نظروں میں رکھے ہوئے انسپکٹر عمران اسی درخت کے چوڑے گول تنے کے دوسری طرف موجود ہے اور اس کی گفتگو سن رہا ہے۔ سورج خان تیز تیز چلتا ہوا باغ کے آخری حصے کی طرف چلنے لگا۔ انسپکٹر عمران اس کے تعاقب میں تھا۔ کرن اپنے گارڈ کے ساتھ رحمت مالی کے لڑکے راجو کے کمرے میں داخل ہوئی۔ مالکہ ناب، وہ ہکلایا، مجھے بلایا ہوتا۔ میں خادم غلام، وہ عجز و انکسار سے سر جھکا کر بولا۔ وہ لمبا چاقو کہاں ہے جو اکثر تمہارے پاس رہتا ہے؟ کرن نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ مالکن، راجو گڑبڑا سا گیا۔ ہاں کہاں ہے وہ؟ کرن کا لہجہ کرخت تھا۔ وہ یہیں کہیں ہوگا، مگر وہ جہاں بھی ہے نکال کر گارڈ کے حوالے کرو۔ راجو گڑبڑا کر ادھر ادھر ڈھونڈنے لگا، پھر بولا، مالکن کہیں رکھ کر بھول گیا ہوں، لیکن ڈھونڈ کر حاضر کر دوں گا، مگر کس لیے؟ یہ تمہیں بعد میں معلوم ہو جائے گا، کرن نے سپاٹ اور سرد لہجے میں کہا۔ پھر گارڈ اس کے اشارے سے کمرے میں لمبا چاقو تلاش کرنے لگا۔ جب گارڈ نے بستر کی پرانی بیڈ شیٹ اٹھائی تو نیچے موجود تھا، جس کے چوڑے پھل پر سیاہ خون جمع ہوا تھا۔ گارڈ نے رومال سے چاقو اٹھا لیا۔ کرن نے خشمگی نگاہوں سے راجو کو گھورا۔ مالکن، میں نے کچھ نہیں کیا۔ سنا ہے کہ کارپینٹر چنگیزی نے چاند بابو کو۔ راجو نے ڈرتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کرن اسے گھورتی ہوئی باہر نکل آئی۔ رات کا وقت تھا اور کرن سورج خان کی ملازمت سے دھلوائی جانے والی خوبصورت شرٹس کو سفری بیگ میں طے کرتے ہوئے جمع کر رہی تھی۔ وہ صبح مری سیر کرنے کے لیے روانہ ہونے والے تھے۔ سورج خان نے وہاں اپنے دوست روشن خان کے ہوٹل میں ایک خوبصورت کمرہ بک کروا لیا تھا۔ ان کا پروگرام کل اچانک ہی بنا تھا۔ سیر و تفریح کے علاوہ ان کے پیش نظر ایک خاص مقصد بھی تھا۔ بے اولاد جوڑوں کا علاج کرنے والا لندن کا مشہور ڈاکٹر ولیم کیمبل مری میں آ کر ٹھہرا ہوا تھا اور اس کا دورہ مختصر تھا۔
وہ دونوں معائنے اور علاج کے لیے اسے رجوع کرنا چاہتے تھے۔ اچانک ایک نیلے رنگ کی شرٹ کرن کے ہاتھ میں پھیل گئی۔ اس کی نگاہ شرٹ کے ٹوٹے ہوئے نیلے بٹن پر اٹک کر رہ گئی۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتی ہوئی اپنے پرس کی اندرونی جیب میں کوئی شے تلاش کرنے لگی۔ مطلوبہ شے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان سمٹ کر سامنے آ گئی۔ اسے اپنا سانس سینے میں اٹکتا محسوس ہونے لگا۔ آنکھیں حیرت، استعجاب اور خوف سے کچھ اور پھیل گئیں۔ اس نے آہستہ آہستہ چاند کی لاش کے قریب گھاس سے اٹھایا ہوا آدھا ٹوٹا ہوا بٹن جس پر خون جمع ہوا تھا، اسے سورج خان کی نیلی شرٹ کے ٹوٹے ہوئے بٹن کے ساتھ ملا کر دیکھا۔ دونوں ٹکڑے ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے۔ اس پر زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ چاند کا معصوم چہرہ بار بار اس کے سامنے ابھرنے لگا۔ ایک خنجر بدست ہاتھ کھینچتانی میں اس کی شرٹ کا آدھا ٹوٹا ہوا بٹن جو ہاتھا پائی میں تالاب کے کنارے گرتا ہے۔ قاتل اس سے لا علم رہتا ہے۔ ساری حقیقت کرن پر آشکارا ہو گئی۔ وہ شرٹ کو پھٹی پھٹی نظروں سے گھورتی ہوئی ساکت و صامت سی ہو کر رہ گئی۔ اس کے منہ بولے بیٹے کا قاتل اس کا خامد ہی تھا۔ وہ الجھ کر رہ گئی کہ کیا کرے۔ پھر اچانک اس نے پرعزم انداز سے سر کو جھٹکا دیتے ہوئے ایک فیصلہ کر لیا۔ عین اس وقت سورج خان بیرونی دروازہ کھول کر کرن کے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ کرن نے اسے ناپسندیدہ نظروں سے گھورا اور ہاتھ میں موجود شرٹ بٹن سمیت میز کے اوپر پھیلا دی۔ کرن کی آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر غضب کے آثار دیکھ کر سورج خان چونک کر آگے بڑھا۔ بیگم، کیا بات ہے؟ کیوں اس طرح گھور رہی ہو جیسے مجھ سے کوئی بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے؟ سورج خان نے الجھن زدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، بہت بڑا جرم، بہت ہی بڑا۔ آپ نے میرے منہ بولے بیٹے کو حسد اور بغض کی وجہ سے قتل کر دیا، ازدواجی زندگی کا کانٹا سمجھ کر، حالانکہ وہ معصوم تھا، بالکل بیٹوں جیسا۔ کیا بک رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ سورج خان آگے بڑھتا ہوا گرجا۔ ادھر آؤ۔ کرن کا لہجہ زہریلا تھا۔ سورج خان کرن کی اٹھی ہوئی انگلی کے اشارے پر میز پر بچھی نیلی شرٹ کے پاس چلا آیا۔ پھر اس کی نگاہیں پھیل گئیں۔ خوف اور سراسیمگی بھی سمٹ آئی۔ میں ابھی شرٹ دے کر کے بیگ میں رکھ رہی تھی۔ اس شرٹ کا آدھا نیلا بٹن ٹوٹا ہوا ہے اور اس بٹن کا آدھا ٹوٹا ہوا خون آلود حصہ مجھے چاند کی لاش کے پاس گھاس میں پڑا ہوا ملا تھا۔ میں نے وہ اٹھا لیا تھا کہ میں خود قاتل کو تلاش کروں گی، سو میں نے آج تلاش کر لیا۔ کرن کی آواز پگھلے ہوئے شیشے کی طرح سورج خان کے کانوں میں اترتی چلی گئی۔ تمہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے دوست کو فارم دکھانے کے لیے سپہر کے وقت لانے کے لیے جا رہا ہے۔ تم نے فلم کا پروگرام بنا ڈالا، ہوٹل سے واپس آئے، تم نے شاید چنگیزی کا خنجر چرا لیا تھا۔ تم نے اس خنجر سے چاند پر حملہ کیا۔ چاند نے مقابلہ کیا۔ اس مقابلے میں تمہاری قمیض کا کمزور بٹن آدھا ٹوٹ کر گر پڑا۔ تم چاند کو خنجر سے قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تم نے دستانے پہن رکھے تھے۔ خنجر کو تم نے ہی سامنے جھاڑیوں میں پھینک کر پولیس کو اطلاع دے دی۔ قتل کے روز تمہاری نیلی شرٹ کی گہرے رنگوں والی پٹی میں مجھے آدھا بٹن دکھائی نہیں دیا تھا۔ پھر میں چاند کے قتل کی خبر سے نڈھال ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ ہے کل کہانی۔ کرن کی کاٹدار آواز نے سورج کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ اتر گیا، وہ بوڑھا دکھائی دینے لگا۔ کرن، اگر ایسا ہوا بھی ہے تو اسے بھول جاؤ اور کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا، نہ دوبارہ یہ بات دہرانا۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ وہ تمہارا ملازم تھا اور میں تمہارا شوہر ہوں۔ کچھ تو خیال کرو۔ اگر تم نے انسپکٹر کو بتایا تو بیوہ کہلاؤ گی۔ سورج خان نے منت سماجت کی۔ نہیں، میں انسپکٹر کو بتاؤں گی، تم میرے شوہر ہو، لیکن وہ میرا بیٹا تھا۔ میں اپنے بیٹے کے قاتل کو معاف نہیں کر سکتی، نہیں معاف کر سکتی۔ کرن چلا کر بولی۔ پھر تو تمہیں بھی چاند کے پاس جانا پڑے گا۔ سورج پھنکارتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میز پر پھلوں کی ٹرے کے پاس رکھا ہوا چاقو اٹھا لیا۔ کرن سہم کر پیچھے ہٹی۔ سورج خان 2 قدم آگے بڑھا۔ اسی وقت ایک بے آواز فائر ہوا اور سورج خان کے ہاتھ سے چاقو اڑ گیا۔ وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ کرن سنبھل کر خوش ہوئی۔ اسی وقت انسپکٹر عمران بیڈ روم کے بھاری پردے کے پیچھے سے باہر نکل آیا۔ ان کے ہاتھ میں بھرا ہوا ریوالور تھا۔ پردے کے پیچھے کھڑکی کھلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ہاتھ اوپر اٹھا دو، انسپکٹر عمران نے سورج خان کو حکم دیا۔ اس وقت کمرے میں بسل کی آواز آئی۔ انسپکٹر عمران نے بیرونی دروازے پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، اندر لے کے آؤ۔ اسرار سورج خان کی ملازمہ نجمہ کو بازو مروڑ کے اندر لے آیا۔
नजमा बेहद गजबनाक सी थी। इसरार के साथ रऊफ भी था, जिसके हाथ में रुमाल में लिपटा हुआ रिवॉल्वर था। सर, ये बाहर से अंदर झांक कर आप पर फायर करना चाहती थी और हमने गिरफ्तार कर लिया। इसरार ने नजमा को घूरते हुए कहा। मेरे ख्याल में यही वो लड़की है जिसने मुझे सूरज खान के कमरे में जूतों की पैमाइश करते बाहर से देखा था और फिर ये भाग गई थी। ये सूरज की जासूस है जो इसने मेरी निगरानी पर मुकर्रर की थी, और मेरे केबिन के इर्द गिर्द आग भी इसी ने सूरज के कहने पर भड़काई थी, जिससे कुदरत ने मुझे बचा लिया था। ये दोनों आप इसमें आशिक माशूक और आशना हैं। इंस्पेक्टर इमरान की आवाज़ ने सूरज खान को लड़जा कर रख दिया। वो बेबसी से होंठ काटने लगा। मिसेस सूरज साहिबा, आपके जज्बात कानून के मुताबिक काबिल कदर हैं। आपने भी कातिल को बेनकाब किया और मैंने भी ऐन मौके पर पकड़ा। आपका शौहर कई लड़कियों की जिंदगी तबाह कर चुका है। ऐसी ही एक लड़की ने इसे सालगिरह के बाद बाग के वीरान हिस्से में मुलाकात के लिए बुलाया था। उसने इसे कहा कि वो माँ बनने वाली है, वो इससे शादी कर ले। इस संगदिल और हरजाई ने इनकार कर दिया। लड़की ने बाआवाज़ बुलंद कहा कि वो सबको बता देगी कि तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इसके ताक़ुब में था, लेकिन एक सांप की फुनकार ने मेरा रास्ता रोक लिया। मैं सांप का सर कुचलकर करीब पहुंचा तो ये जालिम उस लड़की का गला घोंटकर उसे एक गड्ढे में गिराकर ऊपर झाड़ियां फेंक चुका था। इंस्पेक्टर इमरान ने सूरज खान को घूरते हुए कहा। इंस्पेक्टर इमरान के इशारे पर इब्राहिम सूरज खान के सामने चला गया। यह है वो जूता मिस्टर सूरज खान जो तुमने चंगेजी का खंजर चुराते हुए सुबह के वक्त पहन रखा था, जिसके निशानात कीचड़ में बने हुए हमने देखे थे। तुमने एहतियातन ये जूता स्टोर रूम में काट कबाड़ के अंदर दबा दिया था। तुम निशानात मिटाने के लिए रुक नहीं सकते थे। इसमें देर होने और किसी के देख लिए जाने के इम्कानात थे। तुम फौरन वहां से भागे थे। चुनाचे तुमने इससे जान छुड़ा ली थी, लेकिन हमने इसे भी तलाश कर लिया। सूरज खान का सर झुक गया। इंस्पेक्टर इमरान ने बताया कि राजू बेकसूर है। वो अपने चाकू से परिंदे ज़ुबह करता है। वारदात चंगेजी का चाकू चुराकर सूरज खान ने ही की थी। डॉक्टर ने भी महज चांद को डराने के लिए फायर किए थे। सूरज खान के हाथों में हथकड़ियां डाल दी गईं। इसरार इसे कमरे से बाहर ले जाने लगा। इसका सर झुका हुआ था। इंस्पेक्टर इमरान, रऊफ और इब्राहिम किरण को खुदाफिज कहकर बाहर निकल गए। किरण ने उदासी से सर झुका लिया। इसका सूरज स्याह बादलों की ओट में छुप चुका था।